اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، کیا جاننے والے اور کیا نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد و عورت کے اوپر ضروری ہے۔ اتنا علم جس سے اسے یہ معلوم پڑے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اتنا علم ہر انسان کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے دوستو، علوم کی دو کیٹیگری اس وقت ہم بیان کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک علم ہوتا ہے دنیا داری کا، جو ہم کالج، اسکول اور ایجوکیشن سینٹروں میں ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ دنیاوی ایک علوم ہوتا ہے، ایک دنیاوی علم کا ایک فیلڈ ہے، جیسے ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، جغرافیات ہے، فلکیات ہے، کھیتی باڑی کا علم ہے۔ اس طریقے سے کیسی مشینری کے علوم جسے ٹیکنالوجی کہتے ہیں، یہ علم ہے، تو یہ دنیاوی علوم کہلاتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک علوم آخرت کے، جس کو شرعی علوم کہتے ہیں۔ تو شریعت کے علوم الگ ہیں اور دنیاوی علوم الگ ہیں۔ شریعت کے علم کا تعلق، اس کا میکنزم ریلیجن بیسس کے ساتھ ہے۔ تو اگر ہم مذہبی معلومات کو اخذ کرنا چاہتے ہیں، دین کے بارے میں اگر ہم معلومات کو اخذ کرنا چاہتے ہیں، دین کے بارے میں مکمل ہم معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس علوم شریعت ہونا ضروری ہے۔ اور شریعت کو سیکھنے کے لیے آپ کو ان علوم کی ضرورت پڑتی ہے: نحو، صرف، منطق، فلسفہ، بلاغت، فصاحت، اس طریقے سے علم کلام، اسماء رجال، علم تفسیر اور قرآنی علوم کو ہمیں حاصل کرنے کے لیے ان علوم کی ضرورت پڑتی ہے۔ احادیث نبوی کے افہام اور تفہیم کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان علوم کی ضرورت پڑتی ہے۔ عربی لنگوسٹک سے ہمیں متعارف ہونا، روشناس ہونا، انٹروڈکشن حاصل کرنا، پریچے حاصل کرنا ہمارے لیے اشد ضروری ہے، کیونکہ شریعت کا جتنا بھی ذخیرہ ہے یہ عربی لینگویج کے اندر ہے۔ جو قرآن کی لینگویج عربی ہے، احادیث نبوی کی لینگویج جو ہے وہ عربی ہے۔ تو اس کو سیکھنا، اس کا پورا انٹرپریٹیشن جاننا، اس کی تفصیلات کو جاننا، یہ ایک بندے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور علم جو ہے یہ ایک روشنی ہے، اور روشنی کے ذریعے سے ساری سچویشن کریٹ ہوتی ہے، ساری سچویشن ایکسپوز ہوتی ہے، سارے حالات اس کے اوپر واضح ہوتے ہیں۔ جب اپنے پاس علم ہے تو سمجھو زندگی کے اندر روشنی ہے۔ اگر چاہے دنیاوی علم ہے چاہے دینی علم ہے، دنیاوی علم ہے تو آپ تجارت کے اندر، بزنس کے اندر، نوکری پیشے کے اندر آپ ایک ترقی کر سکتے ہیں۔ دنیاوی فیلڈ کے اندر آپ ایک ڈیولپ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس دنیا کا علم ہے تو اپنا نام روشن کر سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس علوم عالیہ شریعت کا علم ہے تو آپ مذہبی معلومات کو اخذ کر سکتے ہیں، آپ اسلامک اسکالر کہلا سکتے ہیں۔ تو یہ علوم کو حاصل کرنا اشد ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو شکشا سے جوڑیے، تعلیم سے جوڑیے، ایجوکیشن سے جوڑیے، اس کے سکھائیے۔ جب ہمارے پاس معلومات ہوگی، کمپٹیشن ہوگی، صلاحیت ہوگی، ایبیبلٹی ہوگی، کوالیفیکیشن ہوگی، استعداد ہوگی، تو ہمارے لیے سارے راستے واضح ہو جائیں گے۔ اب علوم کی دنیا بہت ایک وسیع ہے۔ کوئی وشیش ٹاپک، کوئی وشیش موضوع، کوئی وشیش سبجیکٹ کو بھی اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہو اور اس کے اندر آپ پی ایچ ڈی حاصل کرنا چاہتے ہو، پھر بھی آپ کو بہت کوشش کرنی پڑے گی۔ علم کی انتہا نہیں ہے، یہ ایک سمندر ہے۔ آپ کو صرف ایک پونچھ نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے پورا ہاتھی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کی گہرائی میں اترو گے، جب اس کے جتنی بھی آپ ڈیپ میں جاؤ گے، جتنا اس کے اندر جاؤ گے، جھانک کر دیکھو گے، تو آپ کے سامنے ایک پوری وسیع دنیا نظر آئے گی، ایک پورا ہاتھی نظر آئے گا۔ تو دوستو، علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی انسان یہ بلیو نہیں کر سکتا کہ میں نے پورا علم حاصل کر لیا ہے، چاہے شریعت کا ہو چاہے دنیا کا ہو۔ جس کی نالج کہا جاتا ہے، جس کو گیان کہا جاتا ہے، جس کو علم کہا جاتا ہے، اس علم کی دنیا کے اندر جذبات کام نہیں آتے۔ کسی کو مسئلہ و مسائل پوچھو نا آج کل کے علماء کرام کو، تو ایک جذباتی کیفیت اختیار کر لیتے ہیں، غصہ کرتے ہیں۔ جذبات کی علمی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں سن لو، اگر آپ کے پاس علم ہے
تو علم کی بنیاد کے اوپر دلائل، ریفرنسز، ارجومنٹ وہ آپ پیش کرو۔ جذبات میں اٹھ کر کسی بات کو کہہ دینا یا کسی کی سن سنائی بات کو نقل کر دینا یا افسانے اور اسٹوریوں کو بیان کرنا، اس کا علم کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، علم کی دنیا چاہتی ہے پروف، دلیل، براہین، یہ چاہتی ہے۔ اگر آپ کے پاس نالج ہے تو آپ پوچھنے والے سائل کو، جو کوشچن کر رہا ہے، اس کو اس طریقے سے انسور دیجئے، اس طریقے سے اس کو جواب دیجئے جو آپ کے پاس دلیل ہو، ٹھوس دلیل ہو، معلومات ہو، قرآن اور حدیث کے اوپر آپ کو عبور حاصل ہو۔ قرآن کیا کہتا ہے، احادیث نبوی میں کیا ہے۔ تو دوستو، ہم کسی اکابری کی بات کو پیش نہیں کر سکتے کہ ہمارے اکابری نے کہا ہے، ٹھیک ہے، ہم دلیل کے طور پر اس کو پیش کر سکتے ہیں، لیکن یہ مکمل بلیو کرنے والی بات نہیں ہوتی ہے، بھروسہ اور اعتماد کرنے والی بات نہیں ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے مخالف کوئی حدیث ہو، تو صرف اس بات کو دلیل بنانا کہ ہمارے اکابرین ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں، کیا اتنا بڑا آدمی، اتنی بگ پرسنالٹیز کیا غلطی کر سکتی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر میری بات کو قرآن اور حدیث کے منہج کے خلاف پاؤ تو اس کو دیوار پہ مار دو۔ کون کرے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو تمہارے اکابر کوئی حیثیت نہیں رکھتے، تمہارے بزرگ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ٹھیک ہے نا؟ بزرگوں کا مت دوست جمایا کرو، ٹھیک ہے نا؟ آپ پہلے یہ معلومات کرو، آیا قرآن اور حدیث کے طریقے کے اوپر ہمارے اکابر کی بات مطابقت کھاتی ہے، موافق کھاتی ہے؟ جو انہوں نے لکھا، کہ چاہے کتابوں میں لکھا، آیا یہ قرآن اور حدیث کے منہج کے اوپر کتنی کھری اترتی ہے؟ تو وہ بات ایکسیپٹیبل ہوگی، وہ بات تسلیم کرنے کے لائق ہوگی، اس کا ہم اقرار کریں گے۔ لیکن جو بات قرآن اور حدیث کے منہج سے مخالف ہو، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، چاہے ہمارے کتنے بڑے اکابرین، کتنے بڑے اساتذہ کی بات ہو، ہم اس کو بات نہیں مانیں گے۔ ہم اللہ کی مانیں گے یا رسول کی مانیں گے یا ہم اپنے بزرگوں کی مانیں گے، اس کا فیصلہ، اس کا ورڈکٹ آپ خود لو۔ اللہ کی بات کے سامنے کسی کی بات نہیں چلے گی، نبی کی بات کے سامنے کسی کی بات نہیں چلے گی۔ دوست، دنیاوی علوم میں تو ایک دوسرے کی ریمنڈی کی جا سکتی ہے، ایک دوسرے کی اصلاح کی جا سکتی ہے، انسان کی تھیوریز، اس کے خیالات، اس کی آئیڈیالوجی بدلتی رہتی ہے۔ وگیانک کی جو تھیوری ہوتی ہے، ایک وگیانک کچھ اور بتاتا ہے، آنے والا وگیانک کچھ اور اس کا انٹرپریٹیشن کرتا ہے، تو یہ تھیوریاں بدل سکتی ہے دنیاوی علوم کی، لیکن اخروی علوم جو ہیں، یہ سماوی علوم ہیں، یہ قانون، یہ دستور، یہ آئین، یہ کانسٹیٹیوشن سماوی، آسمانی ہے، فلکیاتی ہے۔ قرآن آسمان سے نازل ہوا، دنیا کی کتاب نہیں ہے۔ اس بھول بھلییا میں مت رہیے۔ جو ہمارے اغیار، جو ہمارے دیگر بھائی اعتراضات کرتے ہیں کہ اس کو آپ چینج کر دو، وقت اور حالات کے ساتھ زمانہ ایسا آ گیا، سچویشن ایسی آ گئی ہے، ماڈرنائزیشن زمانہ پیدا ہو گیا، دنیا بہت بدل چکی ہے، آپ قدامت پرست باتوں کو لے کے بیٹھ گئے ہو۔ نہیں دوستو، قدامت پرست باتیں نہیں، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن بدلا نہیں جائے گا۔ قرآن کی 1000 آیات ہے جو سائنس کے متعلق ہے۔ جب آپ سائنس پڑھو گے، سائنس میں آپ ترقی کرو گے، تب آپ کو وہ آیات سمجھ میں آئے گی۔ ہاں، سائنس کی تھیوری بدل سکتی ہے لیکن اللہ کی تھیوری نہیں بدلے گی۔ قرآن کوئی سائنس کا کتاب نہیں ہے، قرآن کوئی اسٹوری اور قصہ کہانی کا کتاب نہیں ہے۔ قرآن ایک ریلیجن بک ہے، لیکن اس کے اندر کچھ باتیں جو سائنس کے متعلق بتائی گئی ہے، بھوشیہ کے بارے میں جو پروفیسی کی گئی ہے، وہ آپ جب اس کی سائنس، جو اسٹیبلش سائنس ہے، جب وہ تحقیق کر چکی ہے تو حیران ہو کے اٹھتی ہے کہ یہ بات 1450 سال پہلے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، آج بھی وہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ اس 21ویں صدی کے اندر آدمی اس کی تصدیق کرتا ہے، سائنٹسٹ، وگیانک، سائنسداں اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو دوستو، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ دنیاوی علوم حاصل کرنا چاہتے ہو تو علم تفسیر، علم کلام، علم اسماء رجال، قرآن کے آیات کے ترجمے، تفاسیر، توضیحات، آپ مکمل آپ کو اس کے اوپر عبور حاصل ہوگا، تب جا کر آپ شریعت مقدسہ کے فہم کو سمجھو گے۔ شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے، اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتا ہے، اور شریعت کے کیا اصول اور مبادی ہیں،
شریعت کا کیا منہج ہے، صراط مستقیم کیا ہے۔ دوستو دنیا چاند اور ستاروں تک پہنچ چکی ہے، فلکیات کو کھنگال ڈالا، اس کا نائب انٹرنیٹ بنا دیا، کمپیوٹر بنا دیا، دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، لیکن آج بھی ہمارے اندر وہ پرانی ٹریڈیشنل چل رہی ہے، بزرگوں کی روایات چل رہی ہے، بزرگوں کے اقوال چل رہے ہیں، قصہ اور کہانی کو لے کر ہم دین کو ثابت کرتے ہیں، شریعت کو ثابت کرتے ہیں، اکابرین کی کتابوں کا ہم حوالہ دیتے ہیں کہ وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے۔ کیا اتنے بڑے آدمی غلطی کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا نا، ابو حنیفہ نے کہا کہ میری بات اگر قرآن اور حدیث کے خلاف پاؤ تو اس کو دیوار کے اوپر مار دو، تو تمہارے اکابرین غلطی کر سکتے ہیں، تمہارے اکابرین ابو حنیفہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابو حنیفہ سے بھی کچھ مسائل مس ہیڈلنگ ہوئے ہیں۔ بہرحال اتنی بڑی شخصیت کے اوپر ہاتھ ڈالا میری کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن دوستو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عقیقے کو زمانۂ جاہلیت کی رسم قرار دیتے تھے، اور آپ سبھی لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کے نالج کے لیے کچھ بیچ میں پوائنٹ بتا دوں تاکہ لوگ میری شخصیت کو ٹارگیٹ نہ بنائیں، میری کیا اوقات، میری کیا بساط، میری کیا کمپٹیشن، میری کیا صلاحیت کہ میں اتنے بڑے آدمیوں کے اوپر کوئی تحقیق کرنا چاہوں یا ہاتھ ڈالنا چاہوں یا اعتراض یا آبجیکشن کرنا چاہوں۔ لیکن دوست اس طریقے کے واقعات ملتے ہیں تو ہر انسان غلطی کر سکتا ہے۔ کلکم خطاؤن وخیر الخطاء التوابون، تم میں سے ہر انسان گنہگار ہے، خطا کر سکتا ہے، بھول چوک کر سکتا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، مس ہینڈلنگ ہو جاتی ہے، اتحاد میں غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس کو احساس ہونا چاہیے۔ یہ اس بات کے ثبوت نہیں کہ وہ بہت بڑے تھے، بگ پرسنالٹی تھی، وہ غلطی نہیں کر سکتی، ہمارے اکابرین غلطی نہیں کر سکتے۔ کیا اتنا بڑا عالم، کیا اتنا بڑا مفسر، کیا اتنا بڑا محقق غلطی کر سکتا دوستو؟ اس لیے تو اختلاف پیدا ہوئے، 4 امام بنے، مفسرین کے بیچ میں اختلاف، محدثین کے بیچ میں اختلاف، صحابہ کرام کے بیچ میں اختلاف۔ آپ کہو کہ صحابہ کرام کے بیچ میں بھی اختلاف رہا؟ جی ہاں، صحابہ کرام کے بیچ میں مسائل کو لے کر اختلاف رہا، تو آپ کے اکابرین تو کس کھیت کی مولی ہے، ٹھیک ہے دوست۔ ہاں تو یہ دھوس مت جمع کرو کہ ہمارے اکابرین غلطی نہیں کر سکتے، غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، اجتہادی غلطی کہہ دو، فہم و فراست کی غلطی کہہ دو، اپنے نالج کے حساب کی غلطی کہہ دو، لیکن غلطی سے پاک اور صاف یا تو نبی یا اللہ کی ذات ہو سکتی ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ پاک اور معصوم ہے، وہ کبھی بھول چوک نہیں کر سکتی، میرا رب کچھ نہیں کر سکتا، نہ وعدے کے خلاف کر سکتا ہے، نہ کوئی بھول چوک کر سکتا ہے، کیونکہ وہ تو ہمارا کریٹر ہے، ہمارا خالق ہے۔ اور پھر اللہ جس کو منتخب کرے، سلیکٹ کرے، جن کا انتخاب کرے، وہ غلطی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ اس کی ریمائنڈنگ کر دیتا ہے، اس کی اصلاح کر دیتا ہے، وہی کے ذریعے سے اس کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام کو ہم معصوم سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم سے جوڑیے، اچھا نالج سکھائیے، اور کم نالج ہے تو آپ کو کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، نہیں تو نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ اور ہر ٹاپک، ہر موضوع اپنے اندر بہت ہی وسیع دنیا رکھتا ہے، چاہے آپ اس میں PhD کر لو پھر بھی آپ کا علم ادھورا کہلائے گا۔ آپ ایک پونچھ دیکھ رہے ہو، اس کے پیچھے پورا ہاتھی ہے، ٹھیک ہے، ہاں اس کی گہرائی میں اترو گے، ڈیپ میں جاؤ گے، جتنا آپ گہرائی میں جاؤ گے آپ کے سامنے مسائل کھلتے رہیں گے۔ یہ آپ کی علم کی بساست ہونی چاہیے، علوم عالیہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ جتنا آپ کے پاس علوم ہے، اس طریقے سے حالات آپ کے اوپر منکشف ہوتے جائیں گے، سچویشن آپ کے اوپر کریٹ ہوتی جائے گی، سارے جو سچویشن آپ کے اوپر ایکسپوز ہو جائے گی۔ جب آپ کے پاس جتنا بھی علم ہے اس کو آپ استعمال کرو گے، ٹھیک ہے۔ علم کی دنیا کے اندر کوئی انتہا نہیں، کوئی باؤنڈری نہیں، اور کوئی کا اس کے اوپر سکہ نہیں کہ انجینئر سیکھ نہیں سکتا، ڈاکٹر سیکھ نہیں سکتا، پروفیسر سیکھ نہیں سکتا۔ علم جو ہے وہ جھونپڑی میں رہنے والا بھی سیکھ سکتا ہے، اور ڈاکٹر بھی سیکھ سکتا ہے، انجینئر بھی سیکھ سکتا ہے، اور اس طریقے سے کوئی بھی آدمی ہو، علم کے اوپر کسی کا سکہ نہیں، کسی کی وراثت نہیں، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں۔ علم کوئی بھی آدمی سیکھ سکتا ہے، آپ کا ذوق ہونا چاہیے، آپ کا شوق ہونا چاہیے، آپ کا شغف ہونا چاہیے، آپ کی چوائس ہونی چاہیے، ٹھیک۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں علوم عالیہ سے نوازے،
اور ان باتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔